بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور اگر آپ پر بھاری گزرتا ہے ان کا منہ پھیرنا اور یہ معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں تو اگر آپ کے بس میں ہے تو آپ کوئی سرنگ بنا لیں زمین میں یا سیڑھی لگا لیں آسمان میں، پھر ان کا منہ مانگا معجزہ آپ ان کو دکھا دیں۔ میرے پیغمبر، جبری ایمان مقصود نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پہ اکٹھا کر دیتا، پس آپ نادانوں میں سے نہ بنیے گا۔ مانتے تو وہ ہیں جو سنتے ہیں، اور یہ کفار تو مردوں کی طرح ہیں، اور مردوں کو اللہ اٹھا کھڑا کرے گا، پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتاری گئی، یعنی وہ معجزہ جو ہم مانگ رہے ہیں۔ آپ جواب میں کہیں، بے شک اللہ نشانی کے اتارنے پر قادر تو ہے، لیکن ان میں سے اکثر اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ معجزے کے آنے کے بعد بھی کوئی قوم ایمان نہ لائے تو ہم اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ
وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه۔ گزشتہ کئی خطبات میں اس حقیقت کو بیان کر رہا ہوں کہ جتنے لوگ شرک میں مبتلا ہوئے اور شرک کی دلدل میں پھنسے، اور انہوں نے انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کو عالم الغیب، مختار کل اور متصرف سمجھ لیا، انہیں دھوکہ انبیاء کے معجزوں سے ہوا اور انہیں دھوکہ اولیاء کرام کی کرامتوں سے ہوا۔ معجزہ اور کرامت چونکہ انسانی عقل کی دسترس سے باہر ہے، ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، جلانے والی آگ باغ بن جاتی، مادر ذات اندھے آنکھیں پا لیتے، مٹی کے پرندے سچ مچ کے پرندے بن جاتے، ایک پیالہ دودھ کا 20 بندے پی جاتے، سات آٹھ آدمیوں کا کھانا سینکڑوں بندے کھا جاتے۔ عوام کو یہ دھوکہ لگا کہ یہ نبیوں کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ جسے چاہیں آنکھیں دے دیں، نابینا کو بینا کر دیں، جسے چاہیں شفا بخش دیں، روزی بڑھا دیں، یہ ان کے دسترس میں ہیں، قدرت میں ہیں، قبضے میں ہیں، اختیار میں ہیں، ان کی مرضی ہے۔ یہاں سے لوگوں کو دھوکہ لگا اور وہ شرک میں مبتلا ہو۔ انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ معجزات ہیں تو برحق،
لیکن ان میں ہاتھ اللہ کے نبی کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار عرش والے کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا جب قرآن نے ذکر کیا، کئی صورتوں میں ذکر کیا، تو وہ جب کسی نابینا کو بینا کر رہے ہیں، یا کوڑ کے مرض والوں کو درست کر رہے ہیں، یا مٹی کے پرندے بنا کے سچ مچ کے پرندے بنا رہے ہیں، تو وہاں آپ کو ایک لفظ ملے گا بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو۔ اس میں اختیار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو بات سمجھانے کی بہت ضرورت ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں بھی برحق ہیں۔ حضرت مریم کے پاس جب بے موسم پھل آئے، یہ ان کی کرامت ہے، نبی تو نہیں ہے نا وہ۔ تو حضرت زکریا جب ان سے پوچھتے ہیں انا لک ھذا، یہ بے موسم کے پھل تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، قالت، جواب میں مریم نے کہا، ہوا من عند اللہ، یہ کس کے پاس سے آئے ہیں؟ اللہ کے پاس سے۔ تو وہ جو اولیاء اللہ کی کرامت ہے، اس میں بھی ہاتھ اللہ کے نیک آدمی کا ہے، اختیار اور مرضی اس کی نہیں ہے، اختیار اور مرضی کس کی ہے؟ یہ بات سمجھ آ جائے لوگوں کو، تو مشرکین کے پاس غیر اللہ کے قادر اور متصرف ہونے پر معجزوں اور کرامتوں کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور قادر ہے، مختار کل ہے، متصرف ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں، کوئی عقلی دلیل نہیں، نقلی دلیل نہیں، پہلی کتابوں سے دلیل نہیں، کسی نبی کی تعلیم سے ثابت نہیں۔ قرآن نے کئی مرتبہ چیلنج کیا ہے۔ قرآن نے 26ویں پارے کے پہلے صفحے پہ چیلنج کیا، قرآن نے کہا ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، یہ سورۃ احقاف کی آیت نمبر 4 ہے، سورۃ احقاف 26واں پارہ اور آیت نمبر کیا ہے؟ 4۔ قل، میرے پیغمبر آپ ان مشرکین سے کہیں، ارائیتم، ارائیتم کا معنی ہوتا ہے اخبرونی، مجھے بتاؤ، یا معنی کرو بھلا دیکھو تم، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے۔ جب بندہ کسی کو پکارتا ہے، فضول میں پکارتا ہے، یہ سمجھ کے پکارتا ہے کہ وہ میرے حالات سے واقف ہے، وہ میری پکار کو سن رہے ہیں، اسی نظریے سے پکارتا ہے۔ پھر پکارتا ہے شفا لینے کے لیے، اولاد لینے کے لیے، رہائی حاصل کرنے کے لیے، قرضے سے نجات کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے۔ جن کو تم متصرف سمجھ کے، قادر اور مختار سمجھ کے، اور عالم الغیب سمجھ کے جن کو تم پکارتے ہو، ارونی،
مجھے بھی دکھاؤ ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین کی کون سی چیز بنائی ہے۔ آپ قرآن پڑھیں تو اللہ اپنی تخلیق کا ذکر کرتے ہیں، اس صورت میں بھی ذکر کیا، دوسری آیت میں ذکر کیا ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، آسمان و زمین اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے، ان سب چیزوں کو ہم نے حق کو ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، الا بالحق۔ سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ یہ سورۃ احقاف کی کون سی آیت ہے؟ دوسری آیت ہے۔ ہم نے زمین و آسمان کسی شخصیت کے لیے نہیں بنائے، جھوٹی روایتوں کے سہارے، من گھڑت حدیثوں کے سہارے اپنے عقیدے بھی خراب کرتے ہو، لوگوں کے عقیدے بھی خراب کرتے ہو۔ اللہ کے قرآن کو دیکھو، ہم نے آسمان و زمین کو صرف حق کو ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، حق ظاہر ہو جائے۔ اور اگر میری بات پسند آئے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کہہ گیا ہے، اللہ کی توحید سے بڑھ کر اور کوئی حق نہیں ہے۔ سب سے بڑا حق کیا ہے؟ لا الہ، اس کو ظاہر کرنے کے لیے ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے کہ تم اس میں غور کرو، صبح ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھو، پھر شام کو ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھو، پھر نصف النہار پہ آئے ہوئے سورج کو دیکھو، پھر پہلی کے چاند کو دیکھو، پھر 14ویں کے چاند کو دیکھو، پھر چاند کو آخری راتوں میں دیکھو، پھر ستاروں کو جگمگاتا ہوا دیکھو، پھر سمندروں کو بہتا ہوا دیکھو، ہواؤں کا چلنا دیکھو، کشتیوں کا سمندر میں سفر کرنا دیکھو، رات اور دن کا بدلنا دیکھو، موسموں کا تغیر و تبدل دیکھو، یہ رات دیکھو، دن دیکھو، سورج دیکھو، چاند دیکھو، زمین دیکھو، آسمان دیکھو، ستارے دیکھو، درخت، نباتات، پھل، پھول، پھول کی ایک ایک پتی اور پھل میں چھپے ہوئے ایک ایک دانے اور گھاس کا ایک ایک تنکا، اسے دیکھو، وہ گواہی دے رہا ہے لا الہ اللہ کی توحید بیان ہو تو نیند نہیں آنی چاہیے، آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے، کھلنی چاہیے۔ گھاس کا ایک ایک تنکا، اس پر غور کرو، وہ گواہی دے رہا ہے، وہ دلیل ہے، دلیل۔ ہم نے زمین و آسمان کی جتنی چیزیں پیدا کی ہیں اپنی توحید پر بطور دلیل پیدا کی ہیں۔ تجھے میری وحدانیت کی سمجھ آئے، میری الوہیت کی سمجھ آئے، میری معبودیت کی سمجھ آئے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ اللہ نے اپنی تخلیق کا جگہ جگہ ذکر کیا، اور جب چیلنج کیا تو فرمایا جن کو تم پکارتے ہو، جنہیں مشکل کشا مانتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، ہمیں بھی دکھاؤ نا انہوں نے زمین کی کون سی چیز بنائی۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں کے بنانے میں میرے ساتھ ان کا کوئی سانجا ہے، وہ میرے شریک تھے، میں نے ان سے مدد لی تھی آسمانوں کی تخلیق میں۔ اللہ اپنی تخلیق کا ذکر کرتے ہیں، الم یکو نطفۃ من منی یمنی، الم یکو نطفۃ من منی یمنی،
کیا تو ایک حقیر پانی کا قطرہ نہیں تھا جسے ماں کے رحم میں ٹپکایا گیا اور وہاں 3 اندھیروں میں بند کر کے ہم نے اس گندے پانی پہ نقشے جمائے اور کتنا خوبصورت انسان بنا کے رکھا. اس خالق کو چھوڑ کے کہاں بھاگتے پھرتے ہو؟ کن کو پکار رہے ہو؟ کن کو مددگار سمجھ رہے ہو؟ اپنی تخلیق کا ذکر کیا ہے. ہم نے یہ بنایا، ہم نے چلتے ہوئے پانی پہ زمین کو ٹکایا اور ہم نے اتنی بڑی چھت بغیر ستونوں کے ٹکا دی. سورج اور چاند ایک پٹڑی پہ چل رہے ہیں، مجال ہے. کسی دن سورج 1 منٹ کے لیے لیٹ ہو، اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہو رہا ہے. ایک طرف میں ہوں تو جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو، ہمیں بھی دکھاؤ نا. ماذا خلقو، انہوں نے کیا بنایا ہے زمین میں، یا ان کا سانجا ہے آسمان میں، آسمانوں کے بنانے میں. آئی اصل بات جس کے لیے میں آیت دکھانا چاہتا تھا. اللہ نے فرمایا ایتونی بے کتاب من قبل ھذا، کوئی پہلے کی کتاب کا حوالہ لاؤ. ایتونی بے کتاب من قبل ھذا، اس قرآن سے پہلے کسی کتاب کا حوالہ پیش کرو جس میں غیر اللہ کی پکار کا لکھا ہوا ہو. کوئی حوالہ پیش کرو جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی قادر ہے، مالک ہے، مختار ہے، عالم الغیب ہے، متصرف ہے. ایتونی بے کتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، یا انبیاء کے علم میں سے کوئی نقلی دلیل تواتر کے ساتھ آ رہی ہو، انبیاء سے ثابت ہو، کوئی حوالہ پیش کرو قرآن کا، کوئی حوالہ پیش کرو قرآن سے پہلی کتابوں کا، تورات کا، انجیل کا. حوالہ پیش کرو انبیاء کی تعلیمات کا جس میں غیر اللہ کی پکار لکھی ہوئی ہو. لاؤ کوئی حوالہ. اللہ نے آیت نمبر 4 میں بیان کر کے آیت نمبر 5 میں فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے نا تو پھر سنو ساڈا فتویٰ. پھر اللہ نے فتویٰ لگائے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ استفہام انکاری ہے، یعنی اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں. یہ اللہ فتویٰ لگا رہے ہیں جناب. اللہ کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا پھرتا ہے جو قیامت کے دن تک اس کی پکاروں کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، قبول نہیں کر سکتے. اس کی پکار، آواز، صدا جو مانگ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے، اس کو وہ قبول نہیں کر سکتے. کیوں؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون. اور وہ ہم کا میں اور وہ جن کو پکار رہے ہیں عن دعائہم، ان کی پکار سے غافلون. غافلون تو مانا کرو. یہ قرآن ہے، ہاں یہ قرآن ہے، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں.
خواب اور کشف نہیں ہے، وارث شاہ کی ہیر نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ ان کی پکاروں سے بے خبر ہیں، غافل ہیں۔ اللہ کو پتہ تھا کہ جب میں نے یہ کہنا ہے تو کوئی دور آئے گا جب لوگ کہیں گے یہ تو بتوں کے بارے میں، یہ تو بتوں کے بارے میں، اس سے تو بت مراد ہیں، ہم کوئی بت پوجتی ہیں، ہم تو انبیاء اولیاء کو پکارتی ہیں، اور یہ بتوں والی آیتیں ہم پہ فٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کو پتا تھا۔ اللہ نے آیت نمبر 6 میں کیا کہا؟ اس 5 کے بعد 6 میں کیا کہا؟ اس کا ذرا ترجمہ آپ کریں گے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، الناس کا معنی بت ہوتا ہے، نہیں بت ہوتا ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، اور جب جمع کیے جائیں گے بت، جب جمع کیے جائیں گے لوگ، کانوا لہم اعداء، وہ بزرگ ہو جائیں گے ان پکارنے والوں کے دشمن، وہ بزرگ ہو جائیں گے ان پکارنے والوں کے دشمن۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ کافرین، اور وہ ہو جائیں گے ان کی پوجا پاٹ سے کافرین، انکاری، وہ ہو جائیں گے ان کے دشمن۔ اے بت دشمن ہو رہے نے، وہ ہو جائیں گے ان کی پوجا پاٹ سے انکاری، یہ بت انکاری ہو رہے ہیں، یہ بتوں کا حشر نشر ہو رہا ہے۔ خدا معلوم اہل علم طبقے کو کیا ہوا، کتنی جرت کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں جہاں من دون اللہ آیا ہے وہاں سے بت مراد ہوتے ہیں، من دون اللہ سے بت مراد ہوتے ہیں، انبیاء اولیاء مراد نہیں ہو سکتے۔ بیچارے عوام ہیں، وہ سمجھتے ہیں ایک عالم ہے منبر پہ بیٹھا ہے، اہل علم ہے، قرآن جانتا ہے، صحیح کہہ رہا ہوگا کہ من دون اللہ والذین تدعون من دونہ ومن نزل ممن یدعو من دون اللہ، تو یہاں سے بت مراد۔ خدا کے لیے کوئی نیا میرا بھائی آیا ہے عزیز، کوئی ساتھی آئے، سورت مائدہ کا آخری رکوع پڑھنا ہے، 7واں پارہ ہے، سورت مائدہ ہے، اور سورت مائدہ کا آخری قیامت کا منظر اللہ نے دکھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشی ہو گئی۔ عیسائیوں سے جب کہا گیا کہ تم نے عیسیٰ کو الہ مانا، مریم کو الہ مانا اور لا الہ الا اللہ کے منکر بنے، عیسیٰ میں کہہ کے گئے، اب اللہ حضرت عیسیٰ سے پوچھ رہا ہے، اس کو قرآن نے ذکر کیا۔ اب میرے ترجمہ کرنے سے پہلے آپ سمجھ جائیں کہ یہاں من دون اللہ سے کیا مراد ہے۔ اللہ تعالی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسیٰ ابن مریم، اور جب اللہ کہے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو لوگوں سے یہ کہہ کے آیا تھا اتخذونی، کہ بنا لو مجھے، وَأُمِّيَّ، اور بنا لو میری ماں کو، الہین، دو الہ من دون اللہ،
یہ من دون اللہ کا اطلاق کس پہ ہو رہا ہے جی؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ حضرت عیسیٰ اور کیسے کہہ دیتے ہو یار من دون اللہ سے بت مراد ہوتی؟ جہاں بھی من دون اللہ قرآن میں آیا اس سے بت مراد ہوتی. یہاں کتنے واضح الفاظ ہیں. اتخذونی، بنا لو مجھے اور میری ماں کو الہین من دون اللہ. چلو ہمارے پاس کوئی پرچون کا سودا تو ہے نہیں، تھوک کا سودا ہے. سورۃ توبہ اٹھا، سورۃ توبہ اٹھا، پڑھو سے. اتخذوا احبارہم ورہبانہم، احبار جمع حبر کی، حبر کا معنی بڑا عالم، صرف عالم نہیں بڑا عالم. رہبان درویش، اب آپ مانا کر لیں گدی نشین، علماء اور پیر. اتخذوا احبارہم، انہوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے بنا لیا اپنے علماء کو، ورہبانہم، اور اپنے پیروں کو، اربابن، رب بنا لیا، من دون اللہ. یہ من دون اللہ کا اطلاق کس پہ ہو گیا ہے؟ احبار پر اور. آپ نے کیسے کہہ دیا جناب کہ من دون اللہ سے مراد تو بت ہوتی؟ وہ تو بتوں کو پوجتے تھے. آج ہماری تقریر جب فیس بک پہ چڑھتی ہے اور لوگ اسے سنتے ہیں، جواب کوئی نہیں بن پڑتا، بس ایک ہی کمنٹ کریں گے، بتوں والی، بتوں کی آتی، وہ تو بت پوجتے تھے، وہ تو بتوں کے پجاری تھے. تو بتوں والی آتی آپ ہم پہ، نبیوں ولیوں پہ آپ فٹ کرنے لگے. یہی کہتے چلے جائیں گے، یہی کہتے چلے جائیں. ایک بات خدا لگتی کہیے گا، لاکھوں بندوں تک ہماری آواز اس سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچتی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ سنتے ہیں. ایک بات خدا لگتی کہی، وہ جو کمنٹ میں کہتے ہیں کہ یہ ایتیں بتوں کے بارے میں ہیں، بتوں کے بارے میں، ہم تو بت نہیں پوجتے، ہم تو نبیوں ولیوں کو پکارتے ہیں. وہ مجھے ایک بات کا جواب، امام الانبیاء، سرور کائنات، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے مکے والوں کو، عرب والوں کو یہ دعوت دی، بت نہ پوجیا کرو، نبیاں دیاں قبراں پوج لیاں کرو. شاباش شاباش، میرے نبی یہی دعوت لے کے آئے تھے. خوف خدا کرو، اللہ سے ڈرو. کہ بتوں کے بارے میں یہ تھے، میرے نبی یہی کہنا چاہتے تھے کہ دیکھو بھائی بت نہ پوجو، وہ بے جان ہیں، نبیوں ولیوں کی قبریں پوج لیا کرو، بتوں کے سجدے نہ کیا کرو، انہیں نہ چوما کرو، نبیوں ولیوں کی قبروں کو چوم لیا کرو. کیوں جی؟ میرے نبی کی یہی دعوت تھی. بولتے کیوں نہیں؟ یہی دعوت تھی میرے نبی کی. تم نے محبت کے معیار الگ بنائے، تم نے عشق کے ترازو خود تجویز کیے، تم نے معیار بنائے محبت کے، یہ کام بھی محبت ہے، یہ کام بھی محبت ہے، یہ کام بھی عشق ہے. بندیالوی کہتا ہے نبی پاک کی محبت کا معیار اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ ہے. صحابہ معیار ہے، ان سے بڑھ کر میرے نبی سے محبت کرنے والا کوئی نہیں. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے. سب سے بڑے مہم میرے نبی کے صحابہ تھے. صرف جانیں نچھاور نہیں کی، ماں باپ نچھاور کی، بیٹیاں نچھاور کی، اولاد قربان کی،
مال دولت زمینیں باغات میرے نبی کے قدموں پہ نچھاور کر دی، کوئی باپ کی پرواہ نہیں، نبی پاک سے محبت ہے، نبی پاک سامنے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بیٹے عبد الرحمن کو، جو بدر میں کفار کے جھنڈے کے نیچے تھا اور بعد میں مسلمان ہوا، ان کے منہ سے نکلا کہ بدر کے مارکے میں میرا بابا کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آیا تھا، پھر مجھے خیال آیا کہ بابا ہے، میں نے تلوار روک لی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا پتر شکر کر، تو میری تلوار دی زد وچ نہیں آیا، اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا نا، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میں تیری گردن اتار دیتا۔ اس دن تو میرا بیٹا نہیں تھا، میرے بیٹے وہ تھے جو محمد کے جھنڈے کے نیچے آئے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ سے بڑھ کے محبت کرنے والا کون ہے؟ صحابہ کو نہیں پتا تھا محبت کا معیار کیا ہے؟ جتنے پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہو، تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہو، سیرت کی کتابیں پڑھتے رہتے ہو، کہیں پڑھا تم نے کہ نبی پاک نے اپنی جوتی مبارک اتاری ہو، صحابہ نے اٹھا کے سر پہ رکھ لی ہو؟ پڑھا تم نے کہیں نبی پاک نے اپنے نالین اتارے ہوں، انہوں نے اٹھا کے سینے کے ساتھ لگا لی ہوں؟ پڑھا کہیں تم نے انہوں نے نالین اتارے ہوں، صحابہ نے اٹھا کے چومنا آنکھوں پہ لگانا شروع کر دیا ہو؟ پڑھا ہے کہیں تم نے؟ پڑھا ہے کہیں تم نے؟ کہیں ہے موجود کسی حدیث میں؟ ان کے پاس اصلی نالین تھے، تم نے صرف نقشے بنائے جس کا ثبوت بھی کوئی نہیں، ثبوت بھی جس کا کوئی، صرف نقشے تم نے بنائے۔ نقشے بنا کے تم سمجھ رہے ہو یہ محبت ہے؟ یہ عشق کا معیار ہے، یہ محبت کا معیار ہے؟ صحابہ سمجھتے تھے، میرے نبی نے سمجھایا تھا، دین نبی پاک کی جوتی مبارک کو سر پہ رکھنے کا نام نہیں ہے، دین نبی پاک کی سنت پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ سمجھتے تھے صحابہ اس بات کو، یہ وہ نبی پاک کی سنتوں پہ مرا کرتے تھے، نبی پاک کی اتباع کیا کرتے تھے۔ تم صرف ظاہری چمی چٹی تے لگے ہوئے ہو، صرف نعرے لگانے جو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تے غلامی رسول ہے داڑھی قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں پورا تولنا قبول کیوں نہیں؟ غلامی رسول میں سچ بولنا قبول کیوں نہیں؟ میرے نعرے صحابہ نے میرے نبی کی سنت کو عملی زندگی میں جاری کیا، عملی زندگی میں جاری کیا۔ صحابہ معیار ہیں محبت نبوی کا۔ نبی پاک تشریف لائے، سن سکتے ہو تو سنو، جو اصل دین ہے۔ آپ تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ احترامان اٹھ کھڑے ہوئے۔ حدیث میں نہ ہو، جو مرضی سزا دے، اپنے علماء سے پوچھو کہ یہ حدیث میں ہے یا نہیں۔ صحابہ اٹھے، تم نے احترام اور ادب کے پیمانے الگ سے بنا لیے۔ عرض یہ کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بعثت کی غرض و غایت یہی تھی کہ بت نہ پوجے کرو، نبیاں ولیاں دیاں، یہی میرے نبی نے تعلیم دی تھی امت کو۔ خوف خدا کرو، دعا مانگی تھی، اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ اٹھاؤ حدیث کی کتابیں،
مولا میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا. پھر امت کو خطاب کیا, تمہیں خطاب کیا, نبی پاک کی بات مانو نا. نبی پاک اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اللہم پہلے میں نے وہ اور پڑھا ہے, وہ نہیں ہے, یہ ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. مولا میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے. بچانا میری قبر کو پوجا پاٹ سے. اور امت کو کہا لا تجعلوا قبری عیدا. اے میری امت کے لوگوں, میری قبر کو میلہ گاہ. پڑھو حدیث کی کتابیں, تمہیں اس طرف لائے گا کوئی نہیں. میرے پیارے پیغمبر کی قبر مقدس پر ہر سال 12 ربیع الاول کو فات کا عرس نہیں کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے نبی کے داماد بھی ہیں, چچا زاد بھائی بھی ہیں, وہ میرے نبی کی قبر پہ مجاور بن کے بیٹھے رہتے تھے. شاباش شاباش. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں نبی پاک کی قبر منور کو سنگ مرمر سے تعمیر کیا تھا. شاباش شاباش. روضہ بنایا تھا. حضرت عمر نے اس پر رنگ روغن لگایا. حسنین کریمین جو میرے نبی کے پیارے نواسے تھے اور میرے نبی کی جان تھے, اور میرے نبی کی جان ان میں تھی, اتنے پیارے تھے. وہ بھاگتے بھاگتے آئے, انہوں نے نبی پاک کی قبر پہ دیوا جلایا. بولو 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 بولو. شاباش شاباش. تم نے نیا دین بنایا ہے. کسی صحابی نے یہ کام نہیں کیا, نہیں کیا. چادر چڑھائی نہیں, چادر چڑھائی. پھول چڑھائے نہیں چڑھائے, چادر نہیں چڑھائی. ایک بات ذہن میں آئی, پتہ نہیں استدلال بندیالوی کا ٹھیک ہے تو کہنا اچھا استدلال کر گئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے اور ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں ان کا سر ہے. میرے نبی کا انتقال ہوا تو میرے نبی کا سر مبارک بھی انہی کی گود میں. اللہ نے حضرت ابوبکر اور میرے نبی میں بڑی مماثلت رکھی تھی. یگانگت, یگانگت کیا کہوں اس کو, یگانگت, مماثلت. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں بندے کے بس میں ہوتی ہیں, اختیار میں ہوتی ہیں. مثلا دو دوست ہیں, بہت محبت ہے آپس میں, کپڑے ایک جیسے بنا لیے, ٹھیک ہے. جوتیاں ایک جیسی خرید لی, ٹھیک ہے. واسکٹ کوٹ ایک جیسا بنا لیا, ٹھیک ہے. چشمہ ایک جیسا لے لیا, ٹھیک ہے. اختیار میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی. خدا کی قسم ان چیزوں میں بھی ابو بکر اور میرے نبی میں مماثلت تھی جو بندے کے بس میں بھی نہیں ہے. دونوں کی وفات کا دن ایک, دونوں کی بیماری کی نوعیت ایک, دونوں کی وفات کا وقت ایک, دونوں نے جس عورت کی گود میں آخری دم دیا وہ عورت ایک, جس تختے پہ غسل دیا گیا وہ تختہ ایک, جنازے کا وقت ایک. ان چیزوں میں اختیار نہیں ہے بندے کا, دونوں کی عمریں ایک, وہ بھی 63 سال کے, یہ بھی 63 سال. دونوں نے کوئی ترکہ نہیں چھوڑا.
میرے نبی نے بھی وراثت نہیں چھوڑی، ابو بکر نے بھی وراثت نہیں، وراثت میں کچھ نہیں ہے۔ آخری وقت ہے تو اپنی بیٹی سیدہ عائشہ سے کہنے لگے، سونا نے کہنے لگے بیٹا میری یہ چادریں دھو لو اور مجھے ان چادروں میں کفن دے دے۔ بابا پرانی چادریں انہیں دھو کے آپ کو کفنایا جائے؟ نہ بابا، نئی چادریں خریدیں گے۔ امیر المومنین نے کہا بیٹا نئی چادریں اور نئے کپڑے زندوں کو اچھے لگتے ہیں، مرنے والوں کے لیے نئے کیا اور پرانے کیا۔ یہ ہے شریعت کی روح جو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بتائی کہ نئے کپڑے کا کفن بھی نہیں لینا چاہتے، تساں چادراں قبراں تے سٹن لگے ہوئے ہو، وہ نئی چادروں کا کفن نہیں لینا چاہتے اور تم نئی چادریں اور ریشمی غلاف ہو قبروں پہ۔ کسی صحابی نے یہ کام نہیں کیا۔ اللہ ہمیں لوٹائے اصل دین کی طرف، اللہ لوگوں کو سمجھ دے۔ لوگ بہت آگے نکل گئے ہیں یار، شرک میں بہت آگے نکل گئے ہیں، جاہل لوگ ہیں۔ میں نے فیس بک پہ، وہ اینکر تو بڑا زبردست تھا، اس نے بڑی تبلیغ بھی کی وہاں کسی بزرگ کے مزار پہ، تو اس نے ایک عورت سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی میں ہر مہینے یا ہر جمعرات کو یہاں سلام کرنے آتی ہوں۔ اس کے ساتھ ایک 12-14 سال کا بیٹا تھا، اس نے کہا میرا یہ جو بیٹا ہے نا اس پیر نے دیا ہے۔ لوگ شرک میں بہت آگے نکل گئے ہیں بھائی، بہت آگے نکل گئے، بہت سمجھانے کی ضرورت ہے۔ منبر و محراب کا جو وارث طبقہ ہے اسے چاہیے کہ لوگوں کو شرک کی حقیقت بتائے، شرک کی حقیقت بتائے، توحید کے بارے میں آگاہ کرے۔ چندہ روٹی تو بند ہوگی لیکن اللہ راضی ہو جائے، اور چندہ روٹی کچھ نہیں ہوتا۔ چندہ روٹی کیا ہے؟ مدرسے کا چندہ، مسجد کا چندہ، جماعت کا چندہ۔ ہم توحید بیان کرنے والے ایسا مر گئے ہیں؟ ہم مر گئے؟ تم چھپا کے بھی ہے، ان کے پاس بیچاروں کے پاس کچھ نہیں، یہ اللہ والے ہیں، یہاں سرگودا میں رہتے ہیں، اپنے پیچھے آبائی پنڈ میں 6 مربے لیے ہیں۔ تمہیں حساب دینا ہے حساب۔ یہاں یر کرتے رہتے ہو لوگوں کے سامنے، ایسی مسکینی والی صورت بنائی بے لوگ کہیں یہ بڑے محتاج ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے بچا۔ سانس نکل گیا، ختم، اور موت بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا، تقریر کرتے کرتے مر گیا، کوئی گانا گاتے گاتے مر گیا، کوئی چلتے چلتے۔ زندگی کچھ نہیں ہے کے لیے بندہ مداحمت کرے، قرآن پہ پردے ڈالے، حق چھپائے۔ اگلی زندگی بڑی لمبی ہے، بڑی لمبی ہے۔ یہاں گزارا ہو سکتا ہے، وہاں گزارا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں بچائے۔ ہم اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، یہاں سے لوگوں کو کیا لگ گیا؟ انہوں نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ کچھ نہیں کر سکتے؟ مٹی کے پرندے بنا کے سچ مچ کے پرندے بنا دیتے۔ تم کیا کہتے ہو؟ وہ شفا نہیں دے سکتے؟ مادر زاد نابیناؤں کو کوئی بینا کر سکتا ہے؟ وہ مادر زاد نابینوں کو بینا کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ لگ گیا، لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔
تصویر کا دوسرا رخ دکھانے کی ضرورت ہے. لوگوں کو بتائیے نبیوں کے معجزے پر حق، ولیوں کی کرامتیں پر حق، لیکن معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے اور کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، مرضی اور اختیار عرش والے کا ہوتا ہے. یہ لوگوں کو بتائیے، سمجھائیے لوگوں کو. وہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ نبی کے بس میں نہیں ہوتا. اور اگر آپ سے کوئی تکرار کرے کہ نہیں معجزہ نبی کے اختیار میں ہے، بڑی دلیلیں ہیں، لیکن میں آپ کو بڑی آسان سی دلیل دے دیتا ہوں. میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ زور سے بولو. خود اتارا تھا. اور اگر اپنے اختیار میں ہے، اپنی مرضی سے ہے، اپنے اختیار میں ہے، تو میرے نبی جب چاہتے تھے یہ آیت اتر پڑتی تھی. اصحاب کہف کے بارے میں مشرکین نے سوال کیا، آپ نے فرمایا کل آنا، کل جواب دوں گا. 15 دن جبریل نہیں آیا. یہ دلیل ہے سب سے بڑی. قرآن کیا ہے؟ زور سے بولو. قرآن میرے نبی کا کیا ہے؟ کس کے اختیار میں ہے؟ کون بھیجتا تھا؟ تو پھر کیوں نہیں مانتے ہو کہ معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرے نبی اپنی مرضی سے اتارتے تھے، تو پھر مستشرقین اور مشرکین مکہ کی بات سچ ہو گئی کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے، محمد خود بناتا ہے. پھر تو ان کی بات صحیح ہو گئی. پھر ان کی بات کو کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کی تفصیلات کیا ہیں. یہ تو میری رحمت ہے کہ میں نے قرآن جیسی کتاب آپ کو عطا کر. تو معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اختیار، قدرت، مرضی کس کی ہے؟ اللہ ہی کی. کافی جمعوں سے درس میں ناغہ ہو رہا ہے. پہلے ایک 18 بلاغ میں جلسہ ہوا جمعے کے دن، پھر یہاں جلسہ ہوا جمعے کے دن. آج بھی اگرچہ میں نے عشاء کے بعد ایک جگہ پہ پہنچنا ہے، لیکن میں 18 بلاغ میں انشاءاللہ درس دے کے جاؤں گا انشاءاللہ. تو آپ جو حضرات پہلے تشریف لاتے ہیں، بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، وہ تو ضرور آئیں گے انشاءاللہ. ان کی وہ غذا ہے اور کئی دنوں سے انہیں یہ غذا نہیں مل رہی ہے، انہیں تو بھوک لگی ہوئی ہوگی. آپ میں سے جو نہیں آتے نوجوان بیٹھے ہیں، یار تھوڑا سا وقت نکالو. 8 دنوں کے بعد اللہ کے قرآن کے لیے 1 گھنٹہ نکالو، صرف 1 گھنٹہ اللہ کے قرآن کے لیے. قرآن سننا ہے، قرآن سمجھنا ہے، قرآن ترجمے سے سننا ہے. یقین کیجئے اگر آپ اس کو معمول بنا لیں، لازم سمجھ لیں، مرنے کے بعد اس کا جو اللہ نے آپ کو اجر دینا ہے نا، آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے. بھئی عمل تو اتنا محنت والا نہیں تھا، اجر اتنا کیوں ہو گیا؟ آپ حیران ہو جائیں. اللہ اتنا اجر دے گا آپ کو. کتنے ہزار نفلوں سے بہتر ہوتا ہے قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا. 1000 نفل پڑھنے میں کتنی دیر لگتی؟ ایک آیت کو سمجھنا، علم حاصل کرنا. تو جو حضرات نہیں آتے ہیں، نوجوان ہیں، خاص کر کے نوجوان، وہ لازمی سمجھیں کہ ہم نے اس درس قرآن میں شامل ہونا ہے. ایک سرگودا میں ایک ٹاؤن کے اندر ہم ایک مسجد بنا رہے ہیں. وہاں بڑی ضرورت تھی علاقے میں، اس کے قریب کچھ چکوک بھی لگتے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس میں ایک حفظ کی کلاس بھی لگائیں تاکہ ان چکوں کے بچے فیض حاصل کر سکیں، استفادہ کر سکیں. تہ خانہ اس کا لینٹر تک پہنچ گیا انشاءاللہ.
اب صرف لنٹر ڈلنا ہے، کل ڈل جائے یا پرسوں ڈل جائے۔ زمین لاہور کے ایک بندے نے فراہم کی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ آدمی یہاں وہ جگہ دیکھ کے گیا مسجد کی خود، اور 3-4 دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ دیکھ کے گیا کہ یہ جگہ ہے۔ اس کے بیٹے اس میں تعاون بھی کر رہے ہیں، پلاٹ بھی خریدا، ویسے بھی تعاون کر رہے ہیں۔ آپ اس بزرگ کے لیے ضرور دعا کریں، محمد اسلم ان کا نام تھا، ان کے لیے آپ ضرور دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور جو وعدہ اللہ نے کیا ہے نا، اے میرے نبی نے کیا ہے، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ نبی پاک کے اس فرمان کو ان بزرگ محمد اسلم صاحب کے لیے اللہ پورا فرما دے، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور ان کے بچوں کو اللہ جو کاروباری ہیں اللہ ان کے رزق حلال میں